حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، آپ کی ناراضگی اور رضامندی کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب میں وقت پر بارش عطا کروں اور سخی انسانوں کو میں مال عطا کروں تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ میں انسانوں سے راضی ہوں، اور میری ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ بارشوں کی سخت ضرورت ہو میں بارشیں روک لوں اور مال میں کنجوس اور بخیل لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دوں کہ جو خود بھی اپنی ذات پر نہ لگائیں، کسی اور کی ذات پر لگانا بھی گوارا نہ کریں، تو یہ میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، چولستان میں انسان تو کیا، جانور بھی جوہر کا، پانی کا۔ سامعین محترم، برادران ذی وقار، اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو اس وقت انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہم مسلمان پریشان کن حالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ کسی ایک فرد کی کہانی کھول لیں، کسی ایک گھر کی داستان لے لیں، کسی ایک محلے اور جماعت کو سن لیں تو ہر ایک کے پاس دکھ درد کی ایک لمبی داستان ہے، پریشانیوں کی ایک بڑی لمبی کہانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی مسلمان اتنی آزمائشوں، پریشانیوں اور مصائب و آلام کا شکار کیوں ہیں؟ حالانکہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پریشان کن حالات میں اللہ کے سامنے جھکنے والے بھی ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم کافروں کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے نافرمان ہیں اور ظاہری طور پر وہ پریشانیوں سے محفوظ اور بچے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کافر جتنا مرضی اچھے حالات میں ہو، جیسی مرضی آسودہ صورتحال اپنے آپ کی شو کرے، حقیقت میں وہ مطمئن ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اصل اطمینان تو دل کا اطمینان ہوتا ہے، اصل سکون اور چین تو دل کا سکون اور چین ہوتا ہے، جو ایمان کی برکت سے نصیب ہوتا ہے، جو ذکر اور تلاوت سے نصیب ہوتا ہے، جو اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت سے نصیب ہوتا ہے، اور کافر ان تمام نعمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ لہذا اس کی جو اطمینان کی کیفیت ظاہری دکھائی دیتی ہے وہ صرف ظاہر ہے، اپنے آپ کو پریشان شو نہیں کرتا، ورنہ کافر کو کھول کر دیکھیں، اس کے پاس بیٹھ کر اس کا درد سنیں تو مسلمانوں سے 1000 گنا زیادہ پریشان ہوگا، اس لیے کہ مسلمان کی پریشانی کا رخ بالآخر اللہ کی طرف جب مڑتا ہے تو اس کی پریشانی خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتی۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نقصان، یہ بیماری اور یہ حال میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے، یا میرے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، یا میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے، یا اللہ مجھے اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ تو جب مسلمان پریشانی کو اس اینگل سے سوچتا ہے تو اس کی آدھی پریشانی تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے کہ پریشانی بھیجنے والا اللہ ہے۔ پھر آدھی پریشانی بقیہ اس طرح ختم ہو جاتی ہے کہ مسلمان اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے، توبہ کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی باقی پریشانی بھی ختم کر دیتے۔ جبکہ کافر کے اوپر جو پریشانی آتی ہے تو پہلے نمبر پر وہ اس کو لوگوں کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا اس لیے میری یہ پریشانی ہے، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا اس کی وجہ سے میرے اوپر پریشانی ہے، تو لوگوں کو پریشانی اور حالات کے آنے کی وجہ سمجھتا ہے تو اس کی پریشانی اور بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس پریشانی کو بھیجنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی طرف جانے کی بجائے پھر مخلوق کی طرف جاتا ہے، پھر مخلوق کا سہارا لیتا ہے، تو مخلوق تو مسائل بڑھا سکتی ہے، حل نہیں کر سکتی، چنانچہ اس کی پریشانی اور بڑھ جاتی۔ جبکہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا اللہ جب بھی مجھے کوئی پریشانی دیتا ہے تو مجھ سے دشمنی کی نیت سے نہیں دیتا، بلکہ میرا اللہ مجھے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس پر بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جہاں تک کہ انسان نے ایک چیز دائیں جیب میں رکھی ہو اور بائیں جیب میں ہاتھ ڈالے تو
تو یہ 2-1 سیکنڈ کا جو اس کو شاک لگتا ہے اور پھر وہ دائیں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور چیز مل جاتی ہے، یہ چند سیکنڈز کے شوق سے بھی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بیماری آتی ہے تو انسان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ اللہ کا اہل ایمان پر احسان ہے کہ پریشانی کے آنے پر بھی اللہ اپنے بندے کو نواز رہے ہیں۔ پریشانی کے آنے پر مسلمان صبر کرتا ہے تو اللہ سے اجر پانے والا بنتا ہے۔ کہ اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کی ایک آیت اتنی خوبصورت ہے جتنا انسان اس کی خوبصورتی کو سمجھنا چاہے کم ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر ایک کے ثواب کی اللہ نے ایک لمٹ مقرر کر رکھی ہے کہ اتنی تمہیں میں نعمتوں پر، اعمال پر، عبادت پر اجر و ثواب عطا کروں گا۔ لیکن صرف ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے ثواب کی کوئی لمٹ اللہ نے مقرر نہیں کی، کوئی حد مقرر نہیں کی۔ ارشاد خدا بندی ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے اجر عطا فرمائے گا۔ تو پریشانیوں کی، بیماریوں کے، دکھوں اور مصائب و آلام کے آنے پر مسلمان صبر کرتا ہے، اللہ سے اجر پاتا ہے۔ مسلمان پریشانی کا سامنا کرتا ہے تو اس کے گناہ اللہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو کوئی ڈر، خوف لاحق ہوتا ہے کہ یہ بیماری میری جان نہ لے جائے، اس بیماری کی وجہ سے مجھے، میرے گھر والوں کو، میری بیوی بچوں کو کوئی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس پریشانی کے آنے پر بھی اللہ مسلمان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو گویا پریشانی کا آنا مسلمان کے لیے اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان اپنے کسی عمل کی وجہ سے، اللہ نے ایک انسان کا جو درجہ مقرر کر رکھا ہے اس تک وہ نہیں پہنچ پاتا، وہ اللہ کوئی مصیبت، پریشانی، دکھ اور بیماری بھیجتا ہے کہ جس کی وجہ سے یکدم وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بیماری انسان کے درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس اینگل سے دیکھا جائے تو مسلمان کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں اور بیماریوں اور حالات کو اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بناتا ہے اور اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بناتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ نیک لوگ جو ہماری نظروں میں نیک ہوتے ہیں، نمازی، پرہیزگار، بزرگ، اللہ والے، وہ بھی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر حیران کن بیماریاں اور پریشانیاں آئیں تو کیا انسان نعوذ باللہ یہ سمجھے کہ انبیاء پر پریشانیاں ان کے گناہوں کی وجہ سے آئیں؟ انبیاء تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ تو انبیاء پر، صحابہ کرام پر، اولیاء کرام پر، نیک لوگوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں تو وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، تو ان کا مقام قرب اللہ کے نزدیک اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ موت کے فرشتے کو خواب میں کسی نے دیکھا اور کہا کہ تمہیں کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت رحم آیا؟ تعجب ہوا۔ ان کے 2 موقعوں پر بڑا تعجب ہوا۔ ایک مرتبہ میں کافر کی روح قبض کرنے کے لیے گیا، بالکل دیہات کا ماحول تھا اور اس کافر نے وہاں مچھلی کی ڈیمانڈ کی۔ اب دیہات میں مچھلی کہاں سے ملے گی؟ اچانک محلے میں ایک پھیری والا آیا اور اس نے کہا مچھلی لے لو، مچھلی لے لو۔ چنانچہ وہ مچھلی خریدی گئی اور پکائی گئی، اور جو ہی اس بیمار آدمی نے کھائی اس کی موت کا وقت ہو گیا، میں نے اس کی روح نکالی۔ مجھے تعجب ہوا، یہ کافر تھا اور اس کی آخری خواہش بھی اللہ نے کیسے پوری کر دی۔ اور ایک مرتبہ مجھے اور تعجب ہوا کہ ایک مسلمان مر رہا تھا اور پانی کا گھڑا بالکل قریب رکھا ہوا تھا۔ اس نے پانی مانگا، گلاس بھی موجود ہے، گھڑا بھی موجود ہے، گلاس پکڑا اور پانی ڈالنے لگا تو گھڑا ٹوٹ گیا اور آدمی مسلمان پیاسا مر گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا
کہ اللہ نے کافر کی آخری خواہش دیہات میں بھی پوری کروا دی، مچھلی وہاں ملتی نہیں، اور ایک مسلمان آخری لمحے میں پانی کا گلاس پینے سے بھی محروم ہو گیا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل، وہ جو کافر جس کو دیہات میں ہم نے مچھلی پہنچائی، اس کی کوئی ایک نیکی باقی تھی، دنیا میں ساری نیکیوں کا بدلہ میں نے دے دیا تھا، کافر کے لیے آخرت میں کوئی نیکی نہیں، تو میں نے اس کی آخری خواہش پوری کر کے اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا، اور مسلمان کا سارے گناہ معاف ہو گئے تھے، بس ایک گناہ باقی تھا، میں نے اس کی آخری خواہش توڑ کر اس کو گناہ سے پاک کر کے اپنے آخرت کے لیے بلایا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایمان والوں پر پریشانیاں بھیجتا ہے، بیماریاں، دکھ، مصائب، آلام، تو اس کا مقصد گناہوں کی معافی ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان تسلی میں رہتا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ اس بیماری کو بھی دور کر دے گا، میرے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو پریشانیاں آتی ہیں، ایک آیت مبارکہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں عذاب آ جاتا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرنے پر اتر آتے ہیں۔ تو گویا اس آیت نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر جب پریشان کن حالات آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس کی وجہ انسانوں کے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، آپ کی ناراضگی اور رضامندی کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب میں وقت پر بارش عطا کروں اور سخی انسانوں کو میں مال عطا کروں، تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ میں انسانوں سے راضی ہوں، اور میری ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ بارشوں کی سخت ضرورت ہو، میں بارشیں روک لوں، اور مال میں کنجوس اور بخیل لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دوں کہ جو خود بھی اپنی ذات پر نہ لگائیں، کسی اور کی ذات پر لگانا بھی گوارا نہ کریں، تو یہ میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، چولستان میں انسان تو کیا، جانور بھی جوہر کا، پانی کا ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، پورا پاکستان وہاں پہنچ رہا ہے، لوگ امداد کر رہے ہیں، کین لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بھی پاکستانی قوم کا اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب جذبہ رکھا ہے، آپ میڈیا پر بھی دیکھ اور سن رہے ہوں گے۔ ابھی تو رمضان گزرا، لگتا تھا کہ سارے مسلمان زکوٰۃ، صدقات، خیرات دے کر بالکل ساری جیبیں خالی کر چکے ہیں، اور چولستان کے تصاویر آئیں کہ وہاں انسانوں کے لیے تو کجا، جانوروں کے پینے کا بھی ایک گھونٹ نہیں ہے، اور جانوروں کی لاشیں، انسانوں کی، اور بکریاں اور انسان ایسے پیاس سے بلبلاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے مر گئے۔ تو پورے پاکستان کے سخی مسلمانوں نے پھر اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے، اور پھر ان مسلمانوں کی امداد میں مصروف ہو گئے جو اب بھی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ مسلمان پاکستانی قوم کا وہ جذبہ سخاوت ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پوری دنیا میں کہیں بھی پریشانی آئے مسلمانوں پر، مسلمان پاکستان کے اس کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں۔ ملک بھر میں کہیں آندھی، زلزلہ، طوفان آئے یا سیلاب، بارشیں آئیں، مسلمان اپنی تجوریوں کے منہ کھول کر بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی مسلمان ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا دکھ اور درد سمجھنے اور رکھنے والے ہیں، اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو دعا ہے کہ جتنے مسلمان بڑھ چڑھ کر چولستان کے اس صحرا میں رہنے والے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے اپنی دولت کے خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال میں برکت عطا فرمائے، اور ان کو قیامت کی گرمی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ لیکن اس میں ایک اور پہلو شکر کا بھی ہے۔ اس وقت بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں چولستان ہے یا ہمارا بلوچستان کا بہت بڑا علاقہ ہے، ڈیرہ بگٹی کا علاقہ، یہ سارے لوگ پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے ہیں، تو ہم پانی کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں،
یہ کوئی ان سے پوچھے، رو رو کر لوگ ویڈیوز میں بتا رہے ہیں کہ جی پانی کا ایک قطرہ نہیں کہ جو ہم اپنے حلق سے نیچے اتار سکیں، اور یہ ویڈیوز دیکھنے کے باوجود ہم پانی جیسی اللہ کی عظیم الشان نعمت کو ضائع کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا کہ اگر تم نہر پر بھی بیٹھے ہو تو اس وقت بھی اپنے پانی کو ضائع کرنے سے تم بچاؤ، وہ بھی ضائع کرو گے تو فضول خرچی میں شمار ہوگا۔ تو جس دین نے یہ تلقین اور تعلیم دی، وہی مسلمان نہانے کے لیے کتنا پانی برباد کر رہے ہیں، وضو کرنے کے لیے کتنا پانی برباد کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا آنا جانا نہیں ہے تو کم از کم آپ ویڈیوز دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے ہیں۔ ہم پانی کی نعمت کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دوسرے نمبر پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں کم از کم پانی کی پیاس سے محفوظ رکھا اور ایسے علاقے میں رکھا جہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت وافر مقدار میں عطا کی ہے۔ تو نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی دل میں قدر کرنی چاہیے کہ پانی کو ہم ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور جتنی ضرورت ہوگی نہانے کے لیے، وضو کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، اتنا ہی ہم پانی استعمال کریں گے۔ ہماری گاڑیوں پر اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے گاڑیوں کے دھونے کے لیے، اور پاکستان کے اندر ہی مسلمان پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہوں تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حدیث میں آتا ہے، بڑی خوبصورت حدیث اچانک یاد آئی کہ اللہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے، بخاری شریف کے حدیث ہے، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے میرا بندہ میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت ہی نہ کی، اے میرا بندہ میں پیاسا ہوا تو نے میری پیاس کا کوئی سامان نہ کیا، اے میرا بندہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہ کھلایا۔ تو لوگ عرض کریں گے، اللہ آپ تو کھانے سے، پینے سے اور بیمار ہونے سے پاک ہیں، تو ہم آپ کی کیسے ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو گویا میری خبر گیری کرتا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کی پیاس کا خیال رکھتا تو گویا تم میری پیاس کا تو خیال رکھتا، میرے کھانے کا خیال کرتا۔ اس لیے یہ جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ناراضگی کی نشانی یہ ہے کہ میں مال بخیلوں کے ہاتھ میں دے دوں گا، جو نہ اپنی ضروریات پہ لگائیں گے نہ دوسرے مسلمانوں کی ضروریات پہ لگائیں گے۔ تو تبصرے کرنے کے لیے ہم بہت ماہر ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ چولستان، ڈیرہ بگٹی اور دوسرے ملک بھر کے حالات جب ہمارے سامنے ہیں کہ بارشیں نہیں برس رہی، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ایک بار بھی بارش کی دعا مانگی ہو؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اللہ کے سامنے صدقہ اور خیرات کا اہتمام کیا ہو؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو کہیں اللہ ہم چولستان میں نہیں پہنچ سکتے تو ہم یہاں مسلمان بھائی جو ہمارے غریب ہیں، کھانے پینے سے قاصر عاجز ہیں، ان کا خیال کریں گے؟ تو جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کرنے والے بنیں۔ دعا سے کون کون روکتا ہے آپ کو؟ صلاۃ الحاجت پڑھ پڑھ کر بار بار اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت بھری بارش نازل فرما دیں۔ رسول پاک علیہ السلام ایسے ہی جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سخت گرمی نے لوگوں کو بے حال کر رکھا تھا، ایسے مسجد کے دروازے سے ایک صاحب داخل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان پانی کی بوند بوند کو ترس گئے، اب تو جانور بھی مر رہے ہیں، یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے آسمان سے اللہ بارش برسا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھے ہی دعا کی اور آسمان سے چھما چھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4، 5، 6، 7، 8 دن، اگلا جمعہ آ گیا، بارش نہ رکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جمعے کی تقریر فرما رہے تھے، وہ صاحب یا کوئی اور آئے، کہا یا رسول اللہ وادیاں بھر گئیں، گلیاں پانی سے بہہ پڑیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اب بارش کو مدینے شہر کی بجائے اس کی پہاڑیوں پر اور اس کے ندی نالوں کے اوپر، اور مدینے کے اندر بارش رک گئی۔ تو یوں رسول پاک علیہ السلام نے اپنے طرز عمل سے بتایا
کہ جب بارش نہ آ رہی ہو تو اس وقت صلاۃ الاستسقاء پڑھنے والے بنو، نماز پڑھنے والے بنو، دعا کرنے والے بنو کہ اللہ باران رحمت کا نزول فرما دے۔ کھیتیاں خشک ہیں، انسان جانور ہر ایک محتاج ہے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ منعوا عن القطر، کہ جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو اللہ آسمان سے بارشیں روک دیتا ہے۔ تو اب ہم میں سے کتنے ہیں جو رمضان آیا اور پھر بھی ان کی تجوریوں کے منہ نہ کھلے، کا سخاوت تو بعد کی بات ہے، زکوٰۃ تک اپنی وہ ادا نہ کر سکے، تو ایسے لوگوں کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے۔ تو ہم یقین کے ساتھ دعا کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ آسمان سے اللہ بارش رحمت کی ضرور اتارے گا۔ ایک مرتبہ بہت سخت قحط پڑ گیا اور بارش کا کوئی امکان نہیں تھا، تو قاضی نے حکم دیا ایک بہت بڑے عالم دین کو کہ سب لوگوں کو لے جائیں اور صلاۃ الاستسقاء پڑھائیں اور اللہ سے مانگیں۔ قاضی صاحب نے اس میسنجر سے پوچھا کہ بتاؤ تم پیغام لے کے آئے ہو، بادشاہ سلامت خود کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے آج سے زیادہ بادشاہ کو کسی طرح کبھی پریشان نہیں دیکھا جتنا آج پریشان دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنا تاج اتار کر سائڈ پہ پھینکا ہوا ہے، رو رو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا چھتری لے لو، ہم بارش کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ کہا ابا جی چھتری کا؟ ہاں چھتری آج ضرور لے چلو کہ جب زمین کا بادشاہ عاجزی دکھاتا ہے تو آسمان والا اللہ بھی رحم کر دیتا ہے۔ تو زمین کے انسان عاجزی دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں بھی برسا دیتا ہے۔ تو یہ یقین ہمارے بچوں کے اندر بھی منتقل ہونا چاہیے۔ ایک اور مشہور واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ صلاۃ الاستسقاء کے لیے بارش کی نماز کے لیے جانے لگے تو چھوٹا بچہ بھی ساتھ گیا، تو بچے نے کہا ابو چھتری لے لیں۔ کہا بیٹا چھتری کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ابو ہم اللہ سے بارش نہیں مانگنے جا رہے، تو جب بارش مانگیں گے تو واپسی پر چھتری کی ضرورت تو ہوگی۔ جب وہ گئے مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو برسا دیا۔ تو اور یہ لوگوں نے سمجھا کہ اس معصوم بچے کی دعا کی برکت سے اور یقین کی برکت سے اللہ نے آسمان سے باران رحمت کا نزول فرمایا ہے۔ اس لیے تمام مسلمان بھائی نیت رکھے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے گناہوں پر بھی اب اللہ سے معافی مانگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کی ناراضگی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ضرورت کے وقت میں بارش روک دیتا ہوں اور حکمران نااہل لوگوں کو بنا دیتا ہوں، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ اس لیے آج اللہ سے ہم بارش مانگیں گے ملک بھر کے لیے، خصوصاً چولستان اور ڈیرہ بگٹی کے مسلمانوں کے لیے کہ جہاں کا ان کا گزر بسر ہی پانی آسمان کے پانی پر ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور باران رحمت کا نزول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام اہل پاکستان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم میں سے کسی ایک کی وجہ سے چولستان ڈیرہ بگٹی کے مسلمان انسان اور جانوروں کو اللہ تعالیٰ اپنی باران رحمت سے محروم نہ فرمائے۔